کہ جو لوگ عرس پر آراس پر گھر سے دانے لے کے جاتے ہیں وہ دانے بھی حرام ہیں، اور جو لوگ اپنے گھروں سے جانور لے کے جاتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور نارمل لفظ نہیں لکھے، یہ مجھے کسی نے کہا تھا جی کہ جی جو آپ نے کہا ہے کہ 11ویں یہ سور کی طرح حرام ہے، یہ کس نے کہا؟ حضور یہ مولانا غلام اللہ صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں، اگر آپ کو نہ ملے تو یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی زیادتی ہے یار، یہ امت کے ساتھ زیادتی ہے، امت حلال پاکیزہ چیزیں کھا رہی ہے، آپ ان کو خنزیر کھلا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اگر ہم حق مسئلہ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے اور پیار سے محبت سے پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ شرک بولتے ہو، بھائی ہم شرک نہیں کر رہے، آپ شرک کی تعریف اور تعبیر غلط کرتے ہیں، خدا رسول کا واسطہ ہے۔ اب اگر بنیاد پوچھی تو کیا ہے؟ اچھا بنیاد وہ اسی آیت کو بنا رہے ہیں، کس آیت کو؟ کہ جی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، چوتھی چیز ان میں سے یہی ہے کہ جی جس چیز پر غیر خدا کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے، لہذا 11ویں منسوب ہے غیر اللہ کی طرف، یا کوئی بھی کسی بھی بزرگ کی طرف آپ کوئی چیز منسوب کرتے تو یہ سب غیر اللہ ہے، تو ان کے ناموں پہ جو چیزیں آئیں گی ظاہر ہے یہ حرام ہے۔ اچھا یہ دلیل ہے بڑی زبردست قسم کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ایک علمی مسئلہ شیئر کر کے ذرا بیک چلنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا کسی بھی مسئلے کو پرکھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے۔ میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں سکا، میں پھر بولتا ہوں، میں اب آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی آپ نے جو ترجمہ کیا اسے میں نہیں مانتا، اچھا وہ مجھے کہے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں مانتا، تو یہ تو شور مچ گیا، یہ تو پنجابی میں نوں کہنے نہیں کا روڑا پہ گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ کیوں نہ 1450 سال میں جتنے پیچھے لوگ ہیں ذرا ہم ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا، تو جو چیز میچ ہو جائے اسے قبول کر دیں، جو چیز میچ نہ ہو اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی یہ دیانتداری ہم کر سکتے ہیں؟ کیا میں غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں یا ٹھیک ہے میرا قدم؟ کہ بھئی ہم میچ کرتے ہیں، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ ذہن کہاں سے لیا؟ کہتے جی ہم نے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے یہ ترجمہ لیا ہے۔ اچھا وہ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ میں آپ کو وہ بندے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اس مفہوم کو بیان کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے شاہ رفیع الدین۔ اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے، تو اس میں انہوں نے صرف جانور کی قید نہیں لگائی، وہ کہتے ہیں جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ یہ اب آپ کے ترجمے میں لکھا ہوا، اب ہم پہ تو آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، بھئی آپ نے لکھا ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اچھا شاہ رفیع الدین کے ساتھ پیروی کس نے کی؟ شاہ عبد القادر نے۔ شاہ عبد القادر کی پھر پیروی کس نے کی؟ ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز نے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو اردو زبان میں ایک اور بندہ بھی پیش نہ کروں جسے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا کہتے ہیں؟ دیکھیں آج کے اگر کسی بزرگ کا نام لوں گا لوگ کہیں گے جی آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا پیچھے جا کے، کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا از کم 1 صدی آپ کو 102 سال کے قریب ہو چکے ہیں، تو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ میں آپ کو ایک ہستی پیش کرتا ہوں جو آپ نے ترجمے کیے ہیں، لے جی سنیں۔ شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا۔ اچھا یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ آپ غور کریے گا کہ ایک اور آدمی ہے کہ جسے کہا جاتا تھا کہ جی یہ بڑے اہل علم ہے، جناب مولانا مودودی صاحب، یہ پڑھے لکھے طبقے میں بڑے فیمس ہیں، تو ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے ترجمہ اسی آیت کا کیا کیا وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ ذرا سلیس اردو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھے پیرائے میں اردو ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، بات ان کی بھی وہی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب یہ جس پر ہے، اگر اس سے مراد جانور ہے تو بھی یہ ترجمہ غیر مناسب ہے، اور اگر اس سے مراد ہر چیز ہے پھر تو بہت ہی غیر مناسب ہے۔ اچھا میں ایک اور بندہ آپ کو پیش کرتا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ اب یہ اہل حدیث حضرات کے امام ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اور جو اللہ کے سوا غیر کے نام سے پکاری ہو، اور جو اللہ کے سوا غیر کے نام سے پکاری ہو، یعنی جو چیز، مفہوم یہ ہے۔ یہ ترجمے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو پیش کیے۔ ابھی میری نظر میں ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے، ابھی میری نظر میں اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے،
ابھی میری نظر میں حافظ لکھو کی پنجابی والے کا ترجمہ اگر میں پیش کروں تو میں کس کس کا ترجمہ پیش کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے یہاں گفتگو کے لیے۔ اب ذرا سنیے گا، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی جس چیز پر اللہ کے سوا نام لیا گیا وہ چیز حرام ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا، ذرا میں وہ پیش کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ترجمہ ہم کس کا مانے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ کتنا فرق ہے۔ یہاں ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا آپ کسی کا نام لے لیں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب ہم کس کی مانیں؟ ہم اتنی لوگوں کے مانی، مطلب شاہ رفیع الدین کا آپ نے نام لیا، شاہ عبد القادر کا نام لیا، شاہ عبد العزیز کا نام لیا، مولانا صلاح اللہ احمد سری کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے مولانا غلام اللہ پنڈی والے کا ذکر کیا، اور دیگر آپ نے مولانا مودودی کا نام لیا، آپ نے اشرف علی تھانوی کا نام لیا، مولوی وحید الزمان بھی رہتے، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو میرے پاس ایک لسٹ ہے ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر اشرف علی تھانوی تک، اور بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے میں تراجم آپ کو پیش کروں تو یہاں صبح سے شام ہو جائے، لیکن وہ تقریباً گفتگو ایک ہی ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا کہ وہ جانور جو ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، یعنی بریلی والے صحیح ہیں یا دوسرے ٹھیک؟ نہیں ایسے نہیں، مطلب یہ دھکے سے تھوڑا کہنا ہے ہم نے۔ وہ کہیں گے بھی تسی بریلوی ہو، بھئی آپ تو بریلوی کہلواتے ہیں، آپ امام احمد رضا کو ماننے والے ہیں، آپ تو ان کو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں کوئی بندے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا جب بھی کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو ہم کہاں چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے۔ کہاں چلیں گے جی؟ لے جی، ہم پیچھے چل کے اسی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ تفسیر جامع البیان الطبری المتوفی 310 ہجری۔ یہ میں سن وصال بھی بتا رہا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس سن میں کس بندے نے یہ بات کی ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس بندے نے کیا ترجمہ کیا؟ جامع البیان المعروف تفسیر طبری المتوفی 310 ہجری۔ انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، امام رازی تفسیر کبیر میں المتوفی 606 ہجری، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ اچھا، تفسیر ابن پڑھیں المتوفی 774 ہجری، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ اچھا، تفسیر بیضاوی پڑھ لیں 685 المتوفی 685 ہجری، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ اچھا، تفسیر فیروز آبادی پڑھ لیں المتوفی 817 ہجری، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ تفسیر بحر العلوم متوفی 375 ہجری، اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے۔ تفسیر معالم التنزیل متوفی 516 ہجری، اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ تفسیر مدارک المتوفی 710 ہجری، اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ تفسیر خازن متوفی 725 ہجری، اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ تفسیر در منصور المتوفی 911 ہجری، اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ وہی معنی ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ 11ویں کی نسبت سے 11ویں تفسیر کا حوالہ تفسیر کبیر المتوفی 360 امام طبرانی کی، اس میں بھی وہی مفہوم ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو میں 12ویں کی نسبت سے ایک 12ویں شخصیت پیش کرتا ہوں جو کہ آج کے دور سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ حضرت محمود علوسی صاحب روح المعانی المتوفی 1270 ہجری، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ سچا کون ہے؟ بریلی والا سچا ہے یا یہ دوسرے سچے ہیں؟ فیصلہ تمہارے ساتھ۔